بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر اینڈ ویلکم۔ الحمدللہ صحابہ کی سیریز چل رہی ہے، اور صحابہ کو پڑھنے سے دیکھیں بہت زبردست جو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ تھیوری کمز ٹو پریکٹیکل، اور تھیوری کو ایکشن میں کیسے لانا ہے وہ ہمیں چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ جو ٹاپکس ہیں نا، تقدیر اور محنت اور رزق لکھا کتنا ہے اور محنت کتنی کرنی چاہیے، اس طرح کے سوالات جو جنم لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر لکھا ہے تو محنت کیوں کریں، اور اگر محنت کرنی ہے اور نہ ملا لکھا ہی ہے تو پھر کیا کرنا ہے۔ اسی طرح توکل کیا ہوتا ہے، توکل کا یہ مطلب ہے کہ بس کچھ نہ کریں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ بس بھروسہ کر لیں اور اللہ سارے کام کر دے گا۔ تو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو تھیوری سے سمجھ نہیں آئیں گے۔ میں آپ کو قرآنی آیات بتا دوں، تقدیر سمجھا دوں، آپ کے سوالات وہیں کے وہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں پریکٹیکل مثالوں سے۔ اور دیکھیں ان کانسیپٹس کو سب سے زیادہ اچھا کس نے سمجھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے۔ تو ہم ان کی لائفز دیکھیں گے کہ انہوں نے تقدیر کے کانسیپٹ کو کیسے سمجھا اور پریکٹیکل لائف کیسے گزار کے دکھائی۔ تو آج اس صحابی کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اکارڈنگ ٹو ون ایسٹیمیٹ ان کی جو نیٹ ورتھ تھی ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ دیٹ واز 500 to 700 بلین ڈالرز، جو کہ آج کے امیر ترین لوگوں کے قریب ہے، یعنی ایلون مسک اور یہ جو نمبر 1 2 پہ آتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس ٹائم پہ گولڈ کرنسی تھی، گولڈ کوائنس تھے، تو یہ گولڈ کوائنس کے مطابق ایسٹیمیٹ کیا گیا ان کی نیٹ ورتھ کو۔ تو دیکھیں عبد الرحمن بن عوف دا سکسیسفل بزنس مین اینڈ ان فیکٹ این آل راؤنڈر، مجاہد بھی تھے اور دین پہ بہت اچھا عمل بھی کرتے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، دا 10 blessed companions۔ تو ان کی لائف جو ہے نا وہ پریکٹیکلی ہمیں بتاتی ہے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ کس سوال کا؟ کہ اگر اللہ نے رزق لکھا ہوا ہے تو پھر میں محنت کیوں کروں، ٹھیک ہے۔ ان کی لائف پریکٹیکلی سوال کا آنسر ہے۔ کیسے آنسر ہے؟ دیکھیں انہوں نے تقدیر کو کیسے سمجھا۔ انہوں نے تقدیر کو ایسے سمجھا کہ تقدیر اور رزق لکھے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں محنت نہ کروں، ایسے ہی ہے نا۔ تو ان کی لائف سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ they were very clear about what is تقدیر۔ تو ہم ان سوالوں میں نہ پھنسیں اور صحابہ کی لائف سے بس سیکھ لیں کہ کرنا کیا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ جیسے عبد الرحمن بن عوف میں کچھ خداداد صلاحیات تھیں، ٹھیک ہے، جو کیا تھیں میں آپ کو بتاؤں گا، ان کی پرسنل کوالٹیز کیا تھیں جس کی وجہ سے وہ ایک سکسیسفل بزنس مین بنے۔ کیونکہ 3-4 چیزیں میٹر کرتی ہیں نا، جب بھی آپ نے گرو کرنا ہے لائف میں، سکسیس کے پیچھے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، ان فیکٹرز میں آپ کی پرسنل کوالٹیز بہت میٹر کرتی ہیں۔ یعنی آپ کی شروئڈنس، آپ کی کوئک ججمنٹ، آپ کی کلیورنس ان اے پازیٹیو وے، اسی طرح جو ہے آپ ڈیسیژن میکر کیسے ہیں، اسی طرح آپ رسک ٹیکر کتنے ہیں، اسی طرح آپ بریو کتنے ہیں۔ یہ ساری پرسنل کوالٹیز بہت میٹر کرتی ہیں انسان کی زندگی میں۔ پھر دوسرا جو ہے وہ کچھ لرنڈ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں لرن کرنی پڑتی ہیں بڑوں میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ کسی کو مینٹور لے لیتے ہیں، وہ مینٹور آپ کو سکھاتا ہے، اور جب تک آپ مینٹور نہیں لیں گے آپ کچھ نہیں سیکھیں گے۔ آپ اس سے سیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ریچ کیا اس جگہ پہ، یعنی ایک سکسیسفل بزنس مین، اس نے کیا روٹین اپنائی، اس نے کیا عادات اپنی ڈالی وغیرہ وغیرہ۔ تو مینٹور کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر تیسری چیز ہے پھر تقدیر، کہ میں نے مینٹور بھی لے لیا، کوالٹیز بھی اپنا لی، ورکنگ بھی کر لی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے بعد اب لیٹس لیو اٹ ٹو اللہ کہ اللہ مجھے کتنا دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کا کمبینیشن ہے۔ کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے ان کی زندگیوں سے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ لے جی، چونکہ نبی نے فرمایا کہ بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو فرشتہ آتا ہے، روح پھونکتا ہے اور اس کا رزق لکھ دیتا ہے۔ تو رزق تو لکھا ہوا ہے، تو لہٰذا مجھے تو کوئی ٹریڈ کرنے کی، محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے تو کبھی اس طرح نہیں سمجھا۔ تو اس سے ثابت ہوا، وعلیکم السلام، کہ they were very clear about what is meant by تقدیر، اور تقدیر اور تدبیر آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تقدیر اور تدبیر 2 چیزیں ہیں نا۔ تقدیر ہے اللہ کا فیصلہ، ٹھیک ہے، آپ اپنی تدبیر کریں گے۔ جیسے ایک اسکالر ہے غالباً امام ابن قیم نے سمجھایا، امام ابن تیمیہ نے، کہ انسان کی ایک ٹانگ تقدیر ہے، ایک ٹانگ تدبیر ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں ول ورک سائملٹینیسلی۔ اور پھر دیکھتے ہیں
کہ تقدیر ہی غالب آئے گی. اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو بات مکمل ہو گئی, تم جو مرضی کر لو, لیکن یہ کہ جب اللہ کا فیصلہ آنا ہے تو پھر آنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہی بات ہے کہ صحابہ ور ویری کلیئر, اور دیکھیں انہوں نے محنت بھی کی اور سارے اسباب بھی اختیار کیے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہجرہ کا جو سفر ہے وہ ہمیں کیا ٹیچ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل تو کیا, لیکن کس قسم کا توکل کیا؟ اس قسم کا نہیں کہ چلو آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں اور بس دیٹ سٹ مدینہ پہنچ جائیں گے. یہ توکل تو نہیں کیا نا. انہوں نے تو ہر پاسبل طریقہ اختیار کیا کہ جس سے وہ قریش کے اس چیز سے بچ سکیں. فار ایگزامپل انہوں نے ایک گائیڈ کو ہائر کیا کہ راستہ دکھاؤ. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے اتنی کیئر کی کہ ایک بندے کو ہائر کیا کہ ہمارے فٹ پرنٹس کو مٹانا ہے تم نے, ابو بکر اور میرے ہمارے اونٹ کے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے حضرت آسمہ بنت ابی بکر کی ذمہ داری لگائی کھانے کی. پھر عبداللہ بن ابو بکر کی ذمہ داری لگائی حضرت ابو بکر کے بیٹے کی کہ تم نے انٹیلیجنس کا کام کرنا ہے, قریش جو باتیں کر رہے ہیں, جو پلاننگ کر رہے ہیں, وہ ہمیں آ کے بتانی ہے. اور پھر انہوں نے توکل کیا اللہ پہ, اور ایٹ دی اینڈ بچایا کس نے؟ اللہ نے. تقدیر غالب آئی, کیونکہ ڈسپائٹ آل دیز ایفرٹس قریش وہاں پہنچ گیا تھا اس غار تک. ٹھیک ہے, وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے غار ثور تک, لیکن اینڈ میں تقدیر غالب آئی, اللہ نے بچانا تھا. لیکن اللہ کن کو بچاتا ہے؟ وہ بھی سورہ رعد میں نا, کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتے. تو قرآن از ویری کلیئر, اللہ نے بہت کلیئر بتا دیے ہمیں اصول, رولز. تو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سمپلی جو ہے نا وہ یہ دیکھنا ہے کہ ان آیات کو صحابہ نے, رسول اللہ نے کیسے اپلائی کیا, اور بس ان کی مثال ہم لے لیں. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے, ہجرت کے سفر سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ توکل کرنا ہے لیکن اپنی پوری ایفرٹ بھی کرنی ہے. اب دیکھیں میں تھوڑی ریلیونٹ بات کرتا ہوں. آج کل لوگ کہتے ہیں رشتے نہیں ہو رہے. اب کیا آپ ایفرٹ کر رہے ہیں؟ میکسیمم ایفرٹ. آپ کو پتہ ہے حالات ٹف ہیں. میں ایک بہت کامن مثال اس لیے دے رہا ہوں, کامن سوال کئی بار آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حالات خراب ہیں, آپ کو پتہ ہے اچھے لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں آج کل. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, مرد کم ہے. یہ فیکٹس ہیں. کیپنگ دیز فیکٹس ان مائنڈز آپ کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ آپ کیا ایفرٹس کر رہے ہیں؟ یا پھر آپ صرف دعا کر رہے ہیں اور توکل وہ والا توکل کر رہے ہیں کہ اللہ دے دے گا, اللہ دے دے گا. تو دس از ناٹ توکل. سیرت تو یہ نہیں سکھاتی یہ والا توکل کہ ایفرٹ زیرو ہے اور بس دعا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے. تو دس از ناٹ توکل. یو ہیو ٹو چینج سم تھنگس. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ رکاوٹ کیا ہے جس کی وجہ سے شاید اچھا رشتہ نہیں مل رہا. وہ رکاوٹ بھی تو دیکھنی چاہیے نا, اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا, اپنے آپ کو بھی تو پریپیئر کرنا چاہیے. پھر وٹ ایور یو کین ڈو ورلڈلی ایفرٹ وہ کرنی چاہیے. تو میں یہ تھوڑی سی بہت کامن مثال اس لیے دی آپ کو کیونکہ یہ ایک ایشو ہے. اسی طرح اپلائی اٹ آن ایوری تھنگ. یوتھ کہتے ہیں جاب نہیں مل رہی. اب جب وہ پکی بات ہے اس نوجوان کی روٹین آپ دیکھیں گے تو اس کا یہی والا توکل ہوگا کہ کرنا کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اور بس گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں جاب مل جائے. عمرہ بھی کر رہے ہیں, عمرہ پہ بھی دعا کر رہے ہیں جاب مل جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے ناراض بھی ہو رہے ہیں کہ اب تو میں عمرہ بھی کر آیا, اب تو میں کعبے کے سامنے دعا کر کے آیا تھا, ابھی بھی دعا نہیں پوری ہو رہی. تو اللہ از ویری کلیئر. اللہ نے تو آپ کو بتا دیا اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدل. پھر آزمائش کیا ہے؟ یہی تو آزمائش ہے. ایفرٹ کرو. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. تمہیں ملے گا وہی جس کی تم ایفرٹ کرو گے. تو دعا کے ساتھ ایفرٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں کرسٹل کلیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے, صحابہ ور ویری کرسٹل کلیئر اباؤٹ اٹ. تو یہ چیز مسنگ ہے. اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وٹ ایفرٹس آر وی میکنگ. ٹھیک ہے, دنیا میں ایفرٹ سے چیز ملتی ہے. اگر اللہ نے بغیر ایفرٹ کسی کو دینا ہوتا تو نبی وسلم کو فتح مکہ شروع میں ہی ہو جاتی. 20 سال ایفرٹ نہ ہوتی. 20 سال ایفرٹ ہے فتح مکہ کے پیچھے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے کسی کو بغیر محنت کے چیزیں دینی ہوتی تو سب سے بڑی مثال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے کہ ان کو بغیر محنت کے چیزیں مل جاتی. تو پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو چینج. لوگ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے اور لوگ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے. تو یہ صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا. صحابہ اس طرح زندگی نہیں گزارتے تھے. صحابہ ایفرٹ کرتے تھے اور صحابہ نے تقدیر کو بہت اچھے سے سمجھا. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں.